السلام علیکم رحم اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بدت مني من رضاها فقد رضاني ولن ترفض. امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلی کافی عرصے کے بعد اس علم و ادب کی بستی میں خداوند عالم نے موقع دیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. بہترین سماعت کی بستی ہے اور ہمارے افروز بھائی نے ان کو کہا کہ آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. میں نے کہا اس بستی سے ہمارا بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے اور آج ایام فاطمیہ کے سلسلے میں یہ مجلس برپا ہوئی ہے. جو بھی اس پروگرام میں کسی بھی طریقے سے شریک ہیں خداوند عالم بی بی زہرا کے صدقے میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ حضرات تمام خطبہ جو مجالس پڑھ گئے، مرثیہ خان، شعراء، ذاکرین، نوح خان، ماتمی حضرات جو بھی جس طرح سے اس عزا کی خدمت کر رہے ہیں خداوند عالم ان کی نسلوں میں اس خدمت کو قائم فرمائے اور ہمارے قرصے کو قبول کرے. شہزادی کے لطف و کرم سے ہمیں محروم نہ کرے. شہزادی کی رضا کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ سے کافی مجالس آپ نے سن لی ہوگی اور ہم سے اچھے علماء اور خطبہ آپ تک باتیں بیان کر چکے ہیں. میں چند باتیں آج کی دنیا کے حالات کے اعتبار سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ایک بار سلام امید ہے کہ آپ ہماری باتوں پہ دھیان دیں گے. دیکھیے حالات جو اس وقت دنیا میں ہیں اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ ہم آپ کے جذبات سے کھیلیں اور کچھ ایسے جملے پڑھ کے چلے جائیں کہ آپ بس خوش ہو جائیں. آپ کی خوشی ہمارے لیے
لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ سے زیادہ ہمیں خوشی اس کی ہے جس کے صدقے میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ جو جوان بچے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت اچھا دور دیکھا ہے، بہت اچھے علماء کو سنا ہے۔ اس وقت اس طرح کی سازشیں، اس طرح کا ٹیکنالوجی، اس طرح کا سسٹم نہیں تھا۔ آج جو دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، دو دشمنی ہے جو آہستہ آہستہ آپ تک پہنچے گی۔ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں گھومتے ہیں، سب جگہ تقریباً یہ کینسر پھیلا ہوا ہے۔ دو طریقے سے ہمیں توڑا جاتا ہے، ایک ایتھزم اور ایک وہابزم ہے۔ ایتھزم کہتے ہیں بے دینی کو، کوئی دین نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ تم کیا بیٹھ گئے لے کے مدینے میں یہ ہوا تھا، مکہ میں یہ ہوا تھا، یہ ختم ہو گیا۔ اٹ از اے پارٹ آف ہسٹری۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ہسٹری میں، اگر ان کا ذہن کچا ہے تو ایکسپٹ کر لیں گے بات، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ نے ایسا تھوڑی کہا ہے۔ زندگی جیو، بس خدمت کرو انسانیت کی، نیک کام کرو، بس یہی مطلب ہے، جس کو کہتے ہیں ایتھزم، جو آپ کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے وہابزم۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ان پہ چڑھ جاتے تھے، چونکہ ہمارے ہاں ممبر سے علم بیان کیا جاتا تھا اور نیچے لوگ اس کو سنتے تھے اور اس کو پھر جا کے اس سے بحث کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے اپنا طریقہ بدلا ہے، وہ ہمیں گھیر کے، جو ہمارے بچے انہیں گھیر کے لے آتے ہیں، ہر چیز قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ۔ ہم پریشان ہو کر آیتیں تلاش کرنے لگتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے سوال کی گہرائی کیا ہے اور وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، تو ہمیں آج کے دور میں جس چیز کو، جس ٹاپک کو پڑھنا بھی چاہیے ممبر سے، اور جس ٹاپک پہ آپ حضرات کو گفتگو بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ علی ہیں۔ شیعہ یہ بات ہے، مسلمان ہیں سب، لیکن ہم شیعہ ہیں۔ تو شیعہ کس بیس پر ہے؟ چونکہ نہ لا الہ الا اللہ پہ اختلاف ہے، نہ محمد رسول اللہ پہ اختلاف ہے، نہ علی ولی اللہ پہ اختلاف ہے۔ کوئی بھی مسلمان علماء یہ نہیں کہتے کہ علی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اختلاف ہمارا ہے تو سقیفہ اور فدق کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جب بھی کوئی عالم، جب بھی کوئی ذاکر، جب بھی کوئی شاعر سقیفہ اور فدق پہ بات کرتا ہے تو آپ میں بیماری ہے، تبرہ ہے، ہمارے مذہب کا جز ہے تبرہ۔ نماز جیسے واجب ہے، تبرہ واجب ہے۔ اگر تبرہ سے غیر ہے تو مذہب سے نکل جائے، کسی کے ڈرانے سے تبرہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، تبرہ کی ڈیفینیشن پہ، تبرہ کیسے کیا جائے وہ سلیقہ سیکھنا ضروری ہے۔ تبرہ کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، پتھر مار لینا، یہ کوئی تبرہ تھوڑی ہے۔ یہ تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، چونکہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تبرہ یہ ہے کہ سامنے والا لعنت کر دے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج کا دور عزیزوں، پتھر مارنا، لعنت کر دینا، ہاں دل کی بڑاس نکالنا ہے تو کمرے میں نکال لو، دل کی بڑاس نکالنا ہے تو کمرے میں نکال لو۔ لیکن جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ سے وہ سوال کریں تو آپ انہیں کھینچ کر سقیفہ اور فدق پر لے آئیں۔ جس دن لے آئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاید میری بات کو محسوس کر رہے ہوں، یہ سے کہ جو مجالس ایام فاطمیہ، یہ بی بی زہرا کے ولادت کا مسئلہ نہیں ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، اور شہادت ہوئی ہے سقیفہ اور فدق پر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سقیفہ پہ کھینچ کے رہیں اور چند سوال کریں۔ دیکھیں بزرگان جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سوال اٹھائیں، چند سوال کریں۔ جیسے آپ سے کوئی سوال کرے، آپ ان سے سوال کریں۔ پہلا سوال یہ کریں، آپ سے سوال ہو گئے کہ آپ ان کی تعریف اندر سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو صحابی ہیں، یہ بھی تو یہ ہیں، یہ بھی تو وہ ہیں۔ آپ پلٹ کے کہیں ہیں کرتا، انہیں اگنور ہم اس لیے کرتے ہیں
انہیں نظر انداز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے سقیفہ میں علی کو نظر انداز کیا ہے۔ میں کیا کر گیا آپ سے؟ آپ کیوں ہم پر تھوپ رہے ہیں اپنی خلافت کو؟ کیوں مجھے اپنے نظریات ہم پہ تھوپ رہے ہیں؟ حضرت علی کو سقیفہ کی میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ پتہ چل گیا حضرت؟ یہ میرا مقدمہ ہے، میں پڑھنے کچھ اور آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا شرعی فرض آپ تک ادا کر دوں اور اپنے جوان بچوں کو جو یونیورسٹی جائیں گے، جتنے اچھے کالج میں جائیں گے، جتنی اچھی یونیورسٹی میں جائیں گے، اتنی سوال آپ سے ہونے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ان کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے انڈر گراؤنڈ، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لہذا میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں اسی ٹاپک پر کہ حضرت علی کو سقیفہ میں بلا لیتے، جو علی فیصلہ کر دیتے ہم مان لیتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے کہ مسئلہ خلافت نہیں ہمارے لیے، مسئلہ ولایت ہے۔ علی کو بلا لیتے، کیوں نے علی کو بلایا؟ آپ نے علی کو اگنور کیا، توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد نہیں ایسا علی تو رسول اللہ کے دفن میں تھے، زیادہ مناسب نہیں تھا بلانا۔ اب دیکھیں آپ کتنا محسوس کریں گے اس جملے کو، تو آپ پلٹ کے پوچھیں، ٹھیک ہے علی مصروف تھے نا؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں شاید آپ کے قلب منور ہو جائے۔ آپ دیکھیں مولائے کائنات کی سیرت کو، توجہ فرمائیں۔ علی نے اگر جملہ لے گئے تو میں سلام کروں، آپ کی سماعت پر بڑا بھرم ہے مجھے، میں بہت تھکا ہوا تھا، بہت آیا ہوں اور آپ کی محبت میں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آباد رہیں گے۔ جملہ محسوس کیجئے گا، علی کا طرز عمل دیکھیے، جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی نماز میں شرکت نہیں کیا، جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کیا، ان کی نماز جنازہ میں علی نہیں گئے۔ بڑی عظیم بات ہے، جن جن نے اللہ اکبر، آپ اس سے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے، ہم لعنت بھیج کے ہم اس طرح کی باتیں کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا خراب نکال لیں، کمرے میں نکال لیں، لیکن یہ سوال اٹھائے کہ یہ تاریخ کی سچائی ہے کہ جن جن نے رسول کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، ان کی نماز جنازہ میں علی نہیں گئے ہیں۔ اس کا مطلب علی مسلمان سمجھتے تو چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ سوال اٹھائیں، یہ تبرہ نہیں حقیقت ہے، توجہ فرمائیں۔ آپ نے اگنور کیا، آپ نے علی کو نہیں بلایا، نہیں وہ تو دفن میں موجود تھے، تو جلدی کی بات کی تھی، 3 دن کے بعد فیصلہ کر لیتے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب جملہ لے جائیں گے عزیزان محترم، یہ جواب، یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں کر رہا ہوں، تو آپ پلٹ کے سوال یہ کریں کہ ٹھیک ہے علی نہیں گئے تھے، ایک بار صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آپ علی کو نہیں بلا سکے، نماز وہ بہرحال ان کے گھر میں میت کی بہانے کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے صدمے میں تھے، یہ تھا وہ تھا، سقیفہ بنا لیا، خلیفہ بنا لیا آپ نے۔ اب بنانے کے بعد آپ علی کے پاس محبت سے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، علی کے پاس محبت سے آ جاتے اور کہتے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے اس طرح سے بنا لیا ہے، ریزن بتاتے، جو علی کہتے تھے ہم مان لیتے۔ آپ نے تو شرافت کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا، عباس بن کے دروازے پر آ کے چلانے لگے۔ کیا کہہ گیا آپ سے بھائی، عباسوں کی طرف سے دروازے پر چلانے لگے، شرافت سے آئے ہوتے، جو علی کہہ دیتے ہم مان لیتے۔ میں نے بات کی۔ دوسرا سوال آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں، جیسے محرم شروع ہوتا ہے، کالا کپڑا
قرآن میں دکھاؤ، محرم قرآن میں دکھاؤ، تبرک قرآن میں دکھاؤ، ہم قرآن میں کھوجنے لگتے ہیں۔ پلٹ کے پوچھیں سقیفہ کا فیصلہ قرآن میں دکھاؤ۔ سقیفہ کا فیصلہ قرآن میں دکھاؤ۔ اگر آپ کہیں تو ایک آدھ سوال اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نہیں، آپ پوچھیں قرآن 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 کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ پوچھیں آپ قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ کتاب ہے نا، یہ کتاب کا ٹاپک ہوتا ہے۔ آپ لائبریری میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایو ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ ایم بی اے کی کتاب ہے، یہ عربی ہے، یہ لینگویج ہے نا۔ تو قرآن میں تو کتاب کا ٹاپک کیا ہے؟ ہر چیز قرآن میں دکھاؤ۔ نماز جیسے پڑھتے ہو قرآن میں لکھی ہے، دکھاؤ نماز قرآن میں۔ تراویح دکھاؤ قرآن میں۔ یہ سوال ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے، پھر کسی موقع پر آئیں گے اس ٹاپک پر، بڑی لمبی بحث ہے۔ تو پہلا معاملہ سقیفہ ہے۔ سقیفہ کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو اس نظریے کو رکھتا ہے وہی شیعہ ہے۔ ورنہ مولا نے کہا ہے آخر دور میں شیعہ تو ہوں گے پر شیعت سے خارج ہوں گے۔ شیعہ کا مسئلہ علی بن اللہ صرف نہیں ہے، سقیفہ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، اس سے کہ علی بن ابی طالب نے نہیں مانا، اس سے کہ زہرا نے نہیں مانا ہے۔ ہمارا تعلق علی سے ہے، ہمیں علی سے جنت لینی ہے، ان سے نہیں کہ جن کی خود جنت کنفرم نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے۔ یہ سوال ہے، یہ کیا کہ عجیب دل آزاری مت کرو، کمال ہے بھائی۔ کس طرح کی دل آزاری ہے؟ دل آزاری ہم سیدوں کی ہو رہی ہے، ہم سادات کی۔ ہاں سادات ہے، غیر سادات بھی قابل احترام ہے، وہ بھی زہرا کے غلام ہیں، ان کا کوئی شرف میں کمی نہیں ہے، لیکن ہماری نسل ہے۔ کیا یہ دل آزاری سیدوں کی نہیں ہے کہ زہرا کے قاتلوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم صبر کر لیتے ہیں؟ اور اگر ہم ان کی حقیقت کو بتانے لگے تو دوسروں کی دل آزاری کا خیال کیجیے، وہ ہماری دل آزاری کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کلیجہ ہے بولنے کا تو شیعہ بنیے، اس سے کہ مذہب دار پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ مذہب جلیبی ملائی کھانے والا نہیں ہے، یہ مذہب خون دینے والا ہے۔ کلیجے میں دم ہے تو بولیے یہ بات، کیا آپ دل آزاری ہماری کر رہے ہیں؟ جس نے زہرا کا دروازہ گرایا اس کی تاریخ اس کے اولادوں کے سامنے ہو رہی ہے، ہم صبر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہنگامہ نہ ہو جائے، صرف اس لیے کہ ماحول نہ بگڑ جائے۔ دل آزاری ہماری ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کلیجہ ہمارا پڑتا ہے۔ آپ کے امام کوئی مار دے اور اس کی تاریخ کرے تو آپ تو ڈنڈا لے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدوں کی ماں ہے، دل آزاری ہماری ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، میں نے ساری باتیں نہیں کہی، آپ پہ لازم ہے ایام فاطمیہ میں، لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ مدینے میں کیا ہوا تھا۔ لیکن بہت افسوس سے کہتا ہوں ہر مولوی ممبر سے نہیں پڑھ رہا ہے، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سقیفہ اور اگر فدق بھول گئے تو تشیع ختم ہو جائے گی۔ مذہب تشیع کی بنیاد ہی فدق ہے، مذہب تشیع کی بنیاد ہی سقیفہ ہے۔ تبھی تو آیت اللہ وحید خراسانی نے اس بات کو کہا کہ اتنا ایام فاطمیہ میں ذکر کرو کہ 10 20 50 سال کے بعد تو خود ہی کہنے لگیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ فدق۔ دیکھیے سقیفہ کا معاملہ علی سے ہے، فدق کا معاملہ زہرا سے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات اچھی لگ رہی ہے حضرات؟ فدق کا معاملہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، وہاں علی کا حق مارا، وہاں علی کو اگنور کیا تو ہم اس کے خلاف ہوئے، یہاں زہرا کا حق مارا
خلاف ہوا۔ یہ تو ہی بنیاد ہے ہمارے مسئلے تشیع کی، ورنہ رٹتے رہیں اور پڑھتے رہیں، ملنا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں قیامت میں پتہ نہیں ہلے گا جب تک کہ زہرا نہیں چاہے گی، پتہ نہیں ہلے گا، آپ کچھ بھی کر رہے ملنا کچھ نہیں۔ شہزادی کے حق کا دفاع کرو، بتاؤ اپنے کم سے کم بچوں کو تو بتاؤ کہ سقیفہ کیا ہے، ہوا کیا ہے مدینے میں، کون لوگ تھے جو آئے تھے، ہے کہ نہیں۔ دوسرا فدق ہے، فدق کے بارے میں بچوں کو چکے میں آج فرمائش ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک تحفہ دے جائیں۔ دوسرا ہے خطبہ فدق، اس کا کام نہیں ہوا ہے بہت زیادہ، اس کے جملے دو چار آپ کے سامنے پڑھ کے اور آپ سے اجازت لے لوں گا جتنا ہماری طاقت ہے، جتنا آپ سننا چاہتے ہیں۔ فدق کیا تھا؟ باغ فدق نام ہے لیکن فدق ایک پراپرٹی تھی، ایک ایریا تھا۔ بزرگ جانتے ہیں، بچوں تک پہنچا دوں تاکہ جب میں خطبہ فدق پڑھوں تو آپ کے ذہن میں پورا سینیریو ہو، تاکہ آپ کو لطف آئے۔ میں بزرگوں سے معذرت ہے، تھوڑا آپ جانتے ہوں گے، آپ کے لیے ریپیٹیشن لیکن بچوں کو بتانا پڑے گا۔ جب خیبر میں وہ جنگ ہار گئے یہودی تو وہ جانے لگے، کہنے لگے ان کا تو سارا نظام ختم ہو گیا تھا، سارا بزنس ختم ہو گیا، تو وہ جانے لگے۔ جاتے وقت انہوں نے کہا کہ اپنے جو قیدی پکڑے گئے تھے انہیں چھڑا لیتے ہیں۔ تو وہ رسول کے پاس آ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ میرے پاس ہماری پراپرٹیز ہیں، آپ لے لیں اور ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ تو رسول نے کہا نہیں، ہمیں کچھ چاہیے نہیں، تو اپنے قیدی لے جائیں، بغیر کسی جزیے کے، بغیر کسی عوض کے قیدی چھوڑ دیے۔ جب قیدی گئے، فوج گئی تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ رسول اللہ کا اخلاق ویوہار کیسا تھا؟ تو کہنے لگے بہت اچھا تھا۔ تو پھر وہ آئے کہنے لگے آخر میں ہم ظاہر ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے آپ کے اس اخلاق پر ہم آپ کو اسے گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، گفٹ کے طور پر دیتے ہیں۔ کہ پورا علاقہ ہے، باغ نہیں ہے، پورا علاقہ تھا، وہاں کھیتی ہوتی تھی، کھجور کے باغ تھے، کنویں تھے، جیسے ٹیوبل کرائے پہ نہیں ہوتے پانی بھرتے تھے، آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں، اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا، اس سے پانی پیشاورزی کے لیے کھیتی کے لیے جاتا تھا، یہ سب تھا اس میں، پورا ایک علاقہ تھا۔ رسول اللہ کو جیسے گفٹ کیا ہے، قرآن میں آیا بات قربا، یہ قربا کو دے دے، تو رسول اللہ نے پوری پراپرٹی اٹھا کے زہرا کو دے دیا اور کہا یہی قربا ہے۔ لیکن یہ الجھاتے ہیں میراث میں کہ رسول میراث نہیں چھوڑتا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ میراث کا معاملہ اس وقت ہوگا جب باپ چھوڑ کے جاتا۔ بھائی آپ کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، آپ لوگ کو بہتر سمجھیں گے نا، اکلوتی بیٹی آپ کی پراپرٹی تھی، آپ نے اپنی زندگی میں دے دیا، اب میراث کا تصور تھوڑی ہے۔ رسول فدق چھوڑ کے جاتے تو میراث ہوتی نا، وہ تو زہرا کو زندگی میں دے گئے، تو اس کا مطلب ہے زہرا کا مکمل حق تھا۔ اچھا کہیں کیوں دربار میں کیا وجہ تھی دربار میں جانے کی؟ چھوڑ دیتی جیسے حضرت علی چھوڑ دیتے، آپ کو چھوڑ دیتے نہیں۔ زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں جانے کا سبب بتاؤں گا میں بیچ مجلس سے۔ ہوا کیا؟ اس کے بعد جب ملا باغ فدق، رسول نے تمہارا ہے، تو آپ نے ام ایمن کو، اس کا کنیز کی ام ایمن، ان کو آپ نے بنا دیا ذمہ دار کہ جو بھی اس میں پیسہ آئے یہ غربا میں بانٹنا اور ہمیں حساب دے دینا۔ یہ ہو رہا تھا کام خیبر سے لے کے اور ثقیفہ کے میٹنگ تک۔ جب انہوں نے خلافت بنا لی تو اب ان کو فائنینس چاہیے تھا، حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا جی اسی پر قبضہ کرو۔ قبضہ کیا، ادھر معاملہ ہو چکا تھا، ادھر قبضہ ہوا تھا، ایک ہی ہفتے بھر میں کتنے مظالم ہوئے۔ تو میں نے آ کے کہا کہ انہوں نے سارے مال روک لیے ہیں، سارا سب کچھ روک لیا ہے۔ تو کہا کیوں روک لیا؟ کہہ رہے ہیں یہ بیت المال ہے اور خلافت کا حق ہے، تو امت کا مال ہے، نہیں دیا جائے گا۔ شہزادی نے 11 سے 12 بار یہ کہلوایا ہے کہ میرا مال واپس کر، لیکن اس نے اگنور کیا، اس نے بے توجہی کی۔ پھر شہزادی نے ایک دن پہلے کہا اگر تم نہیں دو تو دربار میں آ جائیں گے، شاید غیرت آ جائے، لیکن غیرت نہیں آئی۔ پھر وہ
دن آیا شہزادی نے صبح اعلان کیا، نماز صبح کے بعد کہلوایا، مسجد میں جماعت ہوگی، جماعت کے بعد کہلوایا، جماعت میں کہلوایا کہ آج اگر تم بیٹھو گے تو ہم آئیں گے۔ انہوں نے جس لگتا ہے کچھ سن ہی نہیں رہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے ان کی عزت کیجیے، زہرا کی عزت کرتے تو عزت ملتی نا۔ پھر زہرا سلام اللہ علیہ نے اعلان کیا۔ زہرا سلام اللہ علیہ گھر کا دروازہ دو تھا، ایک مسجد سے لگا ہوا تھا، ایک باہر سے تھا۔ بی بی اس دروازے سے نہیں جو مسجد میں لگا تھا، اس دروازے سے نہیں جو باہر سے تھا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، جس خطبے کو عالم اسلام کے 60% علماء کہتے ہیں شیعوں نے کہا ہے، جھوٹ ہے۔ آپ سوچ تو نہیں رہے، میں جاؤں گا آپ کی مرضی کی مجھے سوچ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور اردو میں ابھی بھی کام نہیں ہوا ہے۔ اردو میں صرف ایک کتاب میں نے دیکھی، چونکہ اردو میں اکثر کتاب نہیں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے 4-5 سال میں کوئی کتاب آئی تو میں نہیں جانتا ہوں، جو میں چلے نہیں کرتا ہوں، میں وہ چھٹا دیا۔ لیکن ایک کتاب ہے، وہ بھی حیدرآباد سے چھپی تھی، اور اس خطبے کا ترجمہ اہل سنت نے کیا۔ بس اردو میں کام نہیں ہوا اس کے اوپر۔ اس کو 60% علماء کہتے ہیں جھوٹ ہے، شیعہ نے گڑھا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے زہرا سلام اللہ نے اس خطبے میں خلافت کو باطل کیا، اس خطبے میں بڑے بڑے بیان دیے ہیں، لیکن کچھ اہل سنت کے علماء جنہوں کا نہیں یہ خطبہ ہے، جس میں سب سے بڑا نام آتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، اور اس نے اس خطبہ فدق پہ کام کیا، اور خطبے پہ کام کرنے کے بعد اس نے ایک بار صلوات پڑھیں محمد اس نے خطبہ فدق پہ کام کیا۔ چولس کے مومنین علماء کی بس یہ بہت اچھی سماعت ہے، جملے کو محسوس کی اس نے کیا محسوس کیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے کہ یہ خطبہ بی بی کا ایسا خطبہ ہے کہ اس سے پہلے خطبہ ہوا ہی نہیں تھا۔ عربی میں 3 چیز ہوتی ہے، قول، بیان اور خطبہ۔ قول کہتے ہیں آرڈر کو، یہ لاؤ وہ لاؤ، رسول کا قول ہے، حدیث، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، یہ قول کہتے ہیں۔ بیان ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے۔ آپ کا خطابت کیا ہے؟ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ بھی جائے اور کہنے والا اپنے معیار سے نیچے بھی نہ آئے اور سب کچھ کہہ جائے، لفظیں کچھ اور ہو، مفہوم کچھ اور ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے خطبہ۔ جو یہ کام کر لیتا ہے اس کو خطیب کہتے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ زہرا سے پہلے دنیا میں خطبہ دیا ہی نہیں گیا۔ کیا کہے آپ سے؟ اس طرز کی گفتگو ہو ہی نہیں، شہزادی نے کیا ہے۔ پھر دوسری عظمت جس کی ملاحظہ فرمائیں، یہ بڑی علمی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لہٰذا آپ محسوس کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی کے خطبے کے 25 سال کے بعد نہج البلاغہ کا خطبہ وجود میں آیا ہے۔ نہج البلاغہ کا وجود میں آیا، یہ خطبے 25 سال کے بعد جب مولا خلافت پر ہے۔ یہ خطبہ 25 سال پہلے ہوا ہے۔ اس خطبے کا اندازہ لگائیں کہ 25 سال پہلے جو شہزادی نے جملے خطبے میں کہے ہیں، حضرت علی نے اپنے خطبے میں جملہ دہرایا، اندازہ لگا۔ اس کے بعد اس خطبے پر جو دوسرے شیعہ عالم نے کام کیا، ان کا نام عبداللہ ہے کاظم قزوینی عراقی، جن کی ایک کتاب ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد۔ 1100 صفحے کی یہ کتاب ہے، 700 صفحہ خطبے پر لکھا ہے، اور اس خطبے پہ ہم نے کم سے کم 40 سے 50 مجلسیں پڑھی ہیں۔
اس 40 سے 50 مجلس کا نچوڑ رس آپ کو شاید 35-40 منٹ سنا کے چلا جانا، لیکن سنیں گے تو سناؤں گا، کیونکہ مجھے شوق نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کاظم قزوینی عراقی 700 صفحہ لکھتے ہیں، 700 صفحہ، آسان ہے خطبے کے اوپر لکھنا، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ صحیفہ فاطمہ کا جز ہے۔ صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ اندازہ لگائیں اس خطبے کی عظمت کو، کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا صحیفہ فاطمہ کیا ہے، تو مولا نے کہا کہ جب دنیا علم کی تشنگی محسوس کرتی ہے تو ہمارے دروازے پر آتی ہے، اور جب ہم اہل بیت علم سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو صحیفہ فاطمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ اس خطبے کی اہمیت ہے۔ آئیے آپ کے ذہن میں سارا سیناریو ہونا چاہیے۔ بی بی اعلان کر کے دربار میں جاتی ہے، دربار میں بیٹھا کون ہے؟ یہیں سے میں محسوس کروں گا کہ آپ کتنا ہمارے ساتھ ہیں۔ دربار میں کون کون ہے؟ 100 کار صحابی، خود ساختہ صحابی، حافظان قرآن، نہیں پہنچ رہے ہیں، حافظان حدیث، ایسے ایسے بیٹھے تھے جن کو تاریخ 1400 سال سے بیساکھی پہ چلا رہی ہے۔ غیر نہیں بیٹھے تھے، عشرہ مبشرہ کے صحابی بیٹھے تھے، سارے بیٹھے تھے، سب شورا والے، سب ثقیفہ والے، عام لوگ نہیں بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زہرا کی فضیلتیں رسول سے سنی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اور شہزادی ان کے سامنے دربار میں داخل ہوتی ہے۔ جب دربار میں داخل ہوتی ہے تو کوئی بھی احترام میں کھڑا نہیں ہوتا، بس یہیں تک مجھے لانا تھا، کوئی بھی احترام میں کھڑا نہیں ہوتا۔ شہزادی ام ایمن کو لے کے دربار میں گزرتی ہوئی ایک مقام پر جو انہوں نے انتخاب کیا، کھڑی ہو گئی ام ایمن کو سامنے کر دی، اور خطبے سے پہلے جو جملہ کہا ہے، چولس کے مومنین میرے سادات بھی ہوں گے، برا نہ مانیں، میرے قابل احترام ہے، لیکن ہے سادات کی بستی۔ جملہ محسوس کیجئے گا، یہ شہزادی کا جملہ ہے، امام حضرت کی خطابت نہیں۔ میں دیکھوں گا کہ آپ کتنا اس خطبے پر اور اس جملے پر بے چین ہوتے ہیں۔ جب شہزادی کا کوئی احترام نہ ہوا تو شہزادی نے ام ایمن کے پیچھے کھڑے ہو کر خطبے سے پہلے جملہ کہا کہ تمہارے کھڑے ہونے نہ کھڑے ہونے سے ہماری فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگلا جملہ سنیں، ہماری کوئی فضیلت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن تم نے آج یہ ثابت کر دیا کہ تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ جملہ دیکھیں، اگلا جملہ محسوس کریں، یہیں سے خلافت کو باطل کر دیا۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی سیرت رسول بھول جاؤ گے۔ نہیں، آپ پہنچے نہیں۔ تم اتنی جلدی سیرت رسول بھول جاؤ گے کہ میرا باپ میرے احترام میں کھڑا ہوتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے؟ میرا باپ میرے احترام میں کھڑا ہوتا تھا، تم آج احترام نہیں کرتے ہو۔ پھر خطبہ شروع کی، بہت طویل خطبہ ہے، اندازہ نہیں، اندازہ ہے میرا، لکھا نہیں کتاب میں، 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے،
اور ایک ایک لفظ پر نہ جانے کتنی شرح کرنا چاہوں تو نہیں کتنی شرح کر جاؤں. اگر آپ محسوس کریں اس خطبے کو، پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا. اس خطبے کی خاصیت یہ ہے، جو شہزادی سے پہلے طریقہ کسی نے نہیں اپنایا ہے کہ ہم دربار میں کھڑے ہیں، دربار کا تصور رہے تو لوگ بہت آئے گا. تعریف حمد اللہ کی کر رہی ہیں، فضائل اپنے ہو رہے ہیں. اب محسوس کریں جملے کو، الحمدللہ الذی علی ما انعم. حمد صلی اللہ کی ہے جس نے ہمیں نعمت بنا کے نازل کیا. محسوس کریں، بڑا باریک جملہ ہے. جس نے ہم پر نعمت نازل نہیں کی، ہم پہ نعمت کیا نازل کرے گا؟ ہم تو نعمت سے پہلے ہیں، ہم تو نعمت سے پہلے ہیں. ہمیں نعمت بنا کے نازل کیا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ عزت نعمت ہے، علم نعمت ہے، شرافت نعمت ہے، شجرے کی پاکیزگی نعمت ہے. کہہ گیا بات آپ کے سامنے. حمد صلی اللہ کی ہے جس نے ہمیں نعمت بنا کے نازل کیا. وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اور اس کا شکر اس بات کا ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کو الہام کا مرکز بنایا. ایسا آپ کے سامنے خدمت نہیں کر سکتا. بولنے والا بولے گا تو زہرا اجر دے گی. میں نے کہا ہے. اب یہاں پہ اس کی شرح کیا ہے؟ علامہ کاظم قزوین لکھتے ہیں کہ شہزادی نے تماچا کہاں مارا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا دو لفظ استعمال کیا ہے، حمد اور شکر. مجھے مایوس نہ کریں عزیزوں، میں بڑی امیدوں سے اس میٹر کو آپ کے سامنے لایا ہوں. حمد اور شکر. حمد اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں ایسی تعریف جو عطا کے بغیر ہو. شکر اسے کہتے ہیں جو تعریف عطا کے بعد ہو. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی گفٹ کیا، آپ نے اس کی تعریف کر دی. یہ گفٹ کے بدلے میں تعریف شکر ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے چاہے نہ دے. اسے لائق تعریف سمجھ کے جو تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. ابھی بھی نہیں پہنچے آپ. اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مجھے دے چاہے نہ دے. نہیں، اب باریکی پر اور لے جاتا ہوں. 14 کے مومنین ہمیں مایوس نہ کیجیے گا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ دے چاہے نہ دے، یعنی اسے نہ لالچ ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، اسے نہ خوف ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو تعریف کر دیتا ہے. اس تعریف کو حمد کہتے ہیں. جہاں لالچ اور خوف آ جائے وہاں شکر ہے. کاظم قزوین لکھتے پوری کائنات اللہ کا شکر کر رہی ہے، اہل بیت حمد کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کہہ رہا ہے، شعیب اللہ کی عبادت کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ راضی ہو جاؤں. شعیب کی عبادت لالچ رضا میں ہے. ملائکہ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جا. ملائکہ کی عبادت خوف میں ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ نبی کی عبادت کسی رضا کی تمنا میں ہے. ملائکہ کی عبادت خوف خدا میں ہے. لیکن علی کی عبادت کیسی ہے؟ نہ میں جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ میں جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. لائق عبادت سمجھتا ہوں تو کرتا ہوں. اسی کو تو حمد کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شہزادی بتانا چاہتے ہیں ہم حمد کرتے ہیں، تم شکر کرتے ہو.
अभी क्या आप नहीं पहुंचे? हमारी वजह से इस्लाम है। हाय मैं कह गया, तुम इस्लाम की वजह से हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरा फर्क क्या है? हमद जात की होती है, शुक्र सिफात पे होता है। भाई नहीं अच्छी लग रही है तो मैं कुछ और पढ़ूं, आप मेरे साथ चलें। खामोश होंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मेरे साथ चलें, मैं बड़ी जो मुझे आता मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हम जात पर है, शुक्र सिफात पर है। मिसाल क्या है? किसी ने आपको गिफ्ट दिया, कितना सखी है, कितना बड़ा आदमी होगा, इतना बड़ा मुझे गिफ्ट दे दिया। एक साथ लगा तुझे पता ही नहीं वो कितना बड़ा है, चूंकि तेरा ताल्लुक सिर्फ एक अता पर है। एक आदमी उनको अच्छी तरह जानता था, उनके साथ रहा है, मिजाज से वाकिफ है, राज से वाकिफ है, सिफात से वाकिफ है। आए मैं क्या कह रहा हूँ? इरादे से वाकिफ है, फितरत से वाकिफ है। और एक शख्स आया, उसको गिफ्ट मिला, सिर्फ उसका ताल्लुक उसी गिफ्ट से है, उसी सखावत से है, उस गिफ्ट पे शुक्र कर रहा है, हम्द कर रहा है, वो शुक्र है। उसने कहा तुम्हें क्या पता कि वो क्या है? उसने गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन और भी सिफात हैं जो तुम्हें नहीं पता है। इसको हम्द कहा जाता है। मैं कह गया बात आपके सामने, अहले बैत अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। क्यों? ये अल्लाह के इरादे को भी जानते हैं, ये अल्लाह की फितरत को भी जानते हैं, ये अल्लाह की जात को भी जानते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बारीकी समझिएगा, जो शहजादी ने हम्द का लफ्ज इस्तेमाल करके, क्यों ये बैत लेने आए थे ना अली से, इनकी औकात बता रहे हैं शहजादी। मैं क्या कह रहा हूं? हम्द जात से ताल्लुक रखती है, शुक्र सिफात से है। जब जात से ताल्लुक होता है तो अख्तियार उसी को दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप गिफ्ट तो दे देंगे किसी को, घर की चाबी नहीं देंगे। बैठे हैं, घर की चाबी क्यों नहीं देंगे? पता नहीं क्या कर दे, क्योंकि जाती ताल्लुक नहीं है। हाय हाय, जब जाती ताल्लुक होता है तो चाबी आंख बंद करके देते हैं, क्योंकि जात के ताल्लुक पर एतबार होता है। अली पर अल्लाह का कितना एतबार था, इरादा भी दे रहा है। ये हम्द की वजह से है, इरादा दे दिया। इरादा कहां दिया? इरादा कुरान मजीद में अपने इरादे की डेफिनेशन बताता है। इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब अल्लाह इरादा करता है किसी शय का हो जा तो हो जाती है। उसका इरादा क्या है? हो जा, हो जाती है। ये इरादा उस नबी को दे दिया। अब अली पर लाजिम था कि उस इरादे को दिखा के बताएं कि हम हम्द करते हैं। उस इरादे को दिखा के बताएं कि हम हम्द करते हैं, हमारा उससे जाती ताल्लुक है। कहां दिखाया इरादा? क्या कहता है? जब इरादा करते हैं हो जाती है। इरादा करने पर ही हो जाता है, इरादा करने पर ही हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं, आपने इरादा किया आम खा ले, मिल जाएगा, यही इरादा है। कहां अली ने दिखाया? बुढ़िया अपने जवान बेटे को लेके आ रही है, जी आई ना, जिंदा लेके आई, नहीं कहा भी नहीं है, जिंदा लेके आई ना। कहा नमाज जनाजा पढ़ा दे। अली को तो मालूम था ना कि जिंदा है।
بات رکھے اپنے بات سے آدھے پر ڈیفینیشن کرتے خطبے پہ واپس آ رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ بھائی علی کو تو معلوم تھا نا زندہ ہے، تو علی کہتے لے جاؤ زندہ ہے، بھاگو یہاں سے، ڈانٹ دیتے نا۔ لیکن کیوں نہیں کہا؟ اس سے کہ پتہ کیسے چلتا کہ ارادہ کہاں ہے، اختیار کیا ہے۔ تو کہا اچھا نماز جنازہ پڑھ دوں؟ تو پہلی بار کہا اس کی نماز جنازہ پڑھ دوں؟ ہاں پڑھ دیں علی، زندگی کی ایک بھیگ دیا، زندگی کی ایک بھیگ دیا، پڑھ دیں نماز جنازہ پڑھ دوں؟ پڑھ دیں، زندگی کی دو بھیگ دیا۔ کہا سوچ لے علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے، کہاں پڑھ دیں؟ تو علی کو تو معلوم تھا نا کہ زندہ ہے، اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، کن فیکن پہ دھیان رکھے گا، نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سے کہتے نا کہ ملک الموت کو بھیج پہلے سے مار۔ کیا اے اللہ ملک الموت کو بھیج پہلے اسے مارے، مرے تو پڑھوں نا تو زندہ ہے، یا ہمیں اجازت دے کہ گردن دباؤں، مر جائے تو نماز پڑھوں۔ یہ ہونا چاہیے تھا نا، نہ اللہ سے کہا، نہ کوئی ریکویسٹ کیا، صرف ارادہ کیا کہ مردے کی نماز پڑھ رہا۔ نیت کیا کہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، جنازہ ہو گیا۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، جب ارادہ کرتا ہے ہو جا تو ہو جا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا جملہ، اس جملے سے پہلے ایک تشریح کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ خلافت کا بھوت کیوں سوار ہوا؟ بھئی یہ بیعت کر چکے ہیں، 18 ذی الحجہ کو بیعت کر چکے ہیں، اور یہ واقعہ ہو رہا ہے تقریباً 30 پہلی ربیع الاول سمجھ لیجیے، کتنا دن ہوتا ہے؟ 3.5 مہینے۔ بھوت کیوں سوار ہوا؟ اصل بھوت اس سے سوار ہوا، اس کی مثال دوں گا نا تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ لوگ ودھائیکی الیکشن کیوں لڑتے؟ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں؟ بھائی لوک سبھا کا ایم پی الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ غریب تو لڑ نہیں سکتا، اس کا مطلب امیر بننے کے لیے نہیں لڑتے، امیر ہی لڑتے ہیں۔ آج ہم بہت مایوس کر رہے ہیں، یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنا خاموش رہیں گے۔ امیر ہی لڑتے ہیں نا، 5 کروڑ 4 کروڑ 3 کروڑ ٹکٹ لینے میں فلاں۔ موٹیو کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں؟ کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں؟ ہوتا ہے کہ ایم پی بنے گے تو عزت ہوگی۔ یہ عزت اور شہرت کا بھوت سوار ہوتا ہے جو کروڑوں روپے خرچہ کر کے آپ کو خراب کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہی بھوت ثقیفہ میں ان پہ سوار ہو گیا کہ رسول کی جگہ جب ہم بیٹھیں گے تو جیسے رسول کی عزت دنیا میں ہے، جیسے رسول کا چرچا دنیا میں ہے، ایسے ہمارا بھی ہوگا۔ اس میں آپ کو خراب کر بیٹھے۔ تو یہ جو عزت کا بھوت سوار تھا نا، اس بھوت کو شہزادی نے اس جملے سے اتار دیا۔ جملہ لے جائیں، اگر محسوس کروں گا تو آگے بڑھوں نا بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ پھر شہزادی نے، جملے بہت ہیں چھوڑتے ہوئے جملہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ الذی، یہ پوری بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ الذی جعل عین العزت من دارنا، حمد صلاح کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عظیم جملہ ہے، تم عزت مانگنے کہیں اور جا رہے ہو۔ عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ من جاء بمحبت فسقا، جو محبت کے ساتھ میرے دروازے پر آ گیا عزت سے سیراب ہو گیا۔ عزت سے سیراب ہو گیا۔ جس نے مجھ سے نفرت کیا، جس نے میرا بغض رکھا، وہ عزت کا پیاسا رہا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ سیراب اور پیاسے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پانی پی کر ایک شخص آیا ہے گھر سے، پانی پیجیے گا؟ نہیں۔ دوسرا پوچھے گا پانی پیجیے گا؟ نہیں۔ جو سیراب ہوتے ہیں وہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ جو پیاسا ہوتا ہے ان سے پانی مانگا نہیں ملا، ان سے مانگا نہیں ملا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ دنیا یہی تو تعجب کر رہی ہے، مارتے انہیں ہیں، کافر انہیں بناتے ہیں، ڈراتے انہیں ہیں، یہ علی علی کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ بلندر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب قیامت کا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے خطبہ دیا، پھر رسول کی تعریف کی۔ اشہد ان، توجہ فرمائیں، ابی محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد، نہیں بولیں گے تو خدا کی قسم چپ ہو جاؤں گا۔ اس جملے پہ تو آپ سے داد ملنی ہے۔ اشہد ان، مجھے نہیں، زہرا کے جملے پر میری تو اوقات نہیں عزیز ہو۔ اشہد ان ابی محمد، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد ہے، میرا باپ محمد ہے، عبد و رسول، وہ اللہ کا عبد بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے۔ لیس من نسائکم، تمہاری عورتوں میں محمد کسی کا باپ نہیں ہے۔ آپ کو شہزادی اجر دیں گی۔ اشہد ان، جملہ ہے، اشہد ان، میں گواہی دیتی ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں پورا واقعہ پیچھے کا ہے تو لطف ضرور آئے گا۔ کہاں پہ کہہ رہی ہیں، کس سچویشن میں کہہ رہی ہیں؟ میں، میرا باپ محمد جو اللہ کا بندہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، لیس من نسائکم، تمہاری عورتوں میں محمد کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہیں پہ ثابت کر دیا میں اکیلی ہوں، تین چار نہیں۔ اس کو جھوٹا بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انی، توجہ فرمائیں، اشہد ان ابی محمد، میرا باپ محمد ہے۔ کیا لطف ہے اس میں؟ اللہ کا عبد بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ لیس من نسائکم، تمہاری عورتوں میں کسی کا باپ محمد نہیں ہے۔ دو تین کا تصور ہی ختم کر دیا۔ اگلا جملہ لے جائیں، جس جملے کی فرمائش بھی ہوئی ہے، کیا کہا؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں۔ دربار میں کہہ رہی ہیں، میں گواہی دے رہی ہوں، علی اللہ کا ولی ہے۔
میرا شوہر ہے. شہرت کے مومنین جملہ دے جائیں. گواہی دیتی ہوں علی اللہ کا ولی ہے, میرے باپ کا چچا زاد بھائی ہے, میرا شوہر ہے. لیس من رجالکم, مدینے میں علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے. سلام شہزادی کے اس جملے پر اشہد ان علی ولی اللہ, میں گواہی دیتی ہوں علی اللہ کا ولی ہے. باپ میرے باپ کا چچا زاد بھائی ہے. رسول سے رشتہ جڑا ہے. ابو طالب تک بات کریے, جیتے رہے. چچا زاد بھائی ہے, میرا شوہر ہے. لیس من رجالکم, علی کے علاوہ تم میں کوئی رجل نہیں ہے, کوئی رجل نہیں ہے. کیا چوٹ مارا ہے؟ کیوں؟ قاسم قزوینی لکھتے ہیں یہ واحد علی ہے جسے اللہ نے بھی رجل کہا, جسے رسول نے بھی رجل کہا. یہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی اوقات بتائی ہے کہ تو علی سے بیعت مانگنے گیا تھا. ارے وہ تو وہی تو ہے کہ جب تو سورہ برات لے کے چلا تو اللہ نے چھین کے کہا لا یؤدیھا, اس کو ادا کوئی نہ کرے گا الا انت, یا محمد تو کرے گا. اور رجل بھی کہا یا تم میں جو رجل ہے. لا یؤدیھا الا انت, اور رجل منکا, اور محمد نے خیبر میں کہا اللہ اسے دیں گے جو رجل. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ صحابہ نے بھی رجل کہا, اللہ نے بھی رجل کہا, رسول نے بھی رجل کہا, اور صحابہ نے بھی کہا. کہاں کا سنانا آپ کو یہ رجل. جب رسول اللہ مدینے آئے اور احد کی جنگ کافر ہارے تو انہوں نے ایک کنیز کو بھیجا ابو سفیان نے جاسوسی کرنے کے لیے کہ دیکھو مسلمان کہاں کہاں پر کیسے کیسے ہیں, تاکہ اس طرح پلان بنائے جائے. اور بھیجا عورت, یہی تو بنی امیہ کا کھیل ہے. جب ہارتے ہیں تو عورت کا سہارا لیتے ہیں. بھیجا اس کو, وہ نقشہ بنا کے لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے تھے تو جو بڑے میاں ہی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیوں پریشان ہے اللہ رسول. کہا کہ ایک ابو سفیان کی کنیز ہے جو نقشہ بنا کے لے جا رہے ہیں خط کی شکل میں. اب وہ پہنچ گیا تو مسلمانوں کو نقصان بہت پہنچے گا, تو میرے لیے حکم. کہا جاؤ اس سے خط لے کر نقشہ جاتا. ٹھیک ہے راضی ہوں جانے. کہا ایسا کرنا گھوڑے پہ بیٹھنا, ایسا نہیں کرنا, پہاڑی سے گزرنا, آگے جاؤ گے تو ایک باغ پڑے گا,
بعد میں ان کا قیام ہے، اونٹ پر بیٹھی ہوگی، تم جانا اور جا کے خط لے آنا۔ رسول کے کہنے پر گھوڑے پر بیٹھے، پہاڑی کو پار کیا، وہیں پہنچے، اس کے پاس پہنچے، جملہ لے جائیں، یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ پہنچنے کے بعد تمہارے پاس خط ہے؟ رسول نے کہا تھا کہ خط لے آنا۔ باریکی پہ جائیں، کسی صاحب کو جا کے ان سے 2000 لے آئیے، وہ جا کے 2000 ہے آپ کے پاس؟ ارے بھائی رسول نے کہا ہے تو لے کے آنا۔ پتہ نہیں، رسول نے کہا خط ہے، یہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس خط ہے؟ اس نے تمہارے سر کی قسم مت کچھ کی، یہ چلے آئے۔ رسول نے پوچھا ہوا کیا؟ جملہ لے جائے، کہا کہ یا رسول اللہ وہ قسم کھا رہی تھی تو قسم کی بنا میں چلا آیا۔ تو رسول نے کہا یہ رجل کا لفظ کیوں کہا ہے؟ آپ کے ذہن میں صرف تاریخ ہے، پس منظر نہیں ہے، پلیز معاف کیجیے گا۔ پس منظر ہوتا ہے کہ وہ بیعت لینے آئے تھے نا ایک ہفتہ پہلے، کہ بیعت کرنے علی گلے میں رسیاں ڈالی تھی نا، تو ان کی اوقاش وغیرہ بتا رہے تھے کہ تم وہی تو ہو۔ ارے ذہن میں ہوگا تو تم وہی تو ہو، ابھی یہی تو ہوا کیا؟ جب آئے تو رسول اللہ سے کہا، تو رسول نے ناراض ہو کے سب سے ڈانٹا، کہا اتنے دن سے میرے ساتھ ہو، تم اتنا بھی نہیں سیکھ پائے کہ کافرہ کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح سے دوسرے صاحب گئے، ان کا بھی حشر وہی تھا، کیا مزاج سے مزاج ملتا ہے۔ دوسرے صاحب بھی گئے، جب تین مرتبہ معاملہ ہو گیا تو اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ قاضی پروین اس خطبے کی شرح میں لکھ رہے ہیں، حضرت علی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ باہر کیا خرچے ہو رہے تھے، کہنے کہ وہ سفیان کی کنیز ہے، وہ نقشہ لے کے جا رہی ہے، حکم جاؤ لے آؤ، نہ راستہ بتایا، نہ پتہ بتایا، نہ کچھ پوچھا، نہ علی نے پوچھا کہاں بیٹھے ہیں، نہ علی نے پوچھا۔ رسول نے کہا جاؤ، علی چل دیے۔ انہوں نے کہا میں بھی جاؤں، کہا جاؤ، محبت پر نہیں آ رہے تھے۔ بعض لوگ، میں آپ لوگوں کو نہیں کہتا، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی نہیں ہو، بعض لوگ مجلس میں محبت پر نہیں آتے، پکڑنے آتے۔ ایک گھنٹے کا سارا فضائل بیکار ہو گیا اگر مولوی سے چوک ہو گئی۔ تو وہ محبت میں نہیں جا رہے تھے، والی کو پکڑنے جا رہے تھے کہ دیکھیں نہیں ویسے جاتے کہ نہیں جاتے ہیں۔ اس اوقات کو کیا چوٹ ہے خدا کی قسم، شہزادی کے جملے میں کتنی گہرائی ہے، کتنا ذلیل کیا ہے ان کو۔ تو گئے پیچھے پیچھے، یہ راستہ وہی ہے، پہنچے اور مولا کائنات پہنچنے کے بعد اس کے پاس گئے، خط نکال جملہ لیتا ہے، کلیجے میں اترنے والی بات ہے، روحانیت بڑھ جاتی ہے، خط نکال۔ اس نے کہا تمہارے سر پہ قسم خط نہیں ہے، کہا سر کی قسم نہ کہا، خط نکالتی ہے، میں تلوار نکالتی ہوں۔ خط نکالتی ہے یا میں تلوار نکالوں؟ اس کنیز نے علی کو غور سے دیکھ کر کہا کہیں تم علی ابن ابی طالب تو نہیں ہو؟ کہیں تم علی ابن ابی طالب تو نہیں ہو؟ کہاں میں علی ہوں؟ تو نے کیسے پہچانا؟ کہا لہجے سے، تیور سے، بہادری سے۔ ارے کافرہ بھی اتنا سمجھ گئی وہ اور تھے، یہ اور ہے۔ رجل کا لفظ ذہن میں ہے نا، اس نے کہا خط نہیں دیں گے تو مارے جائیں گے۔ اس نے خط نکالا، علی کو دے دیا۔ جب علی خط لے کے واپس آ رہے تھے، بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، اس سے پہلے ہجرت ہو چکی تھی، تو یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بتائیں، چھولس کے مومن حوصلہ افزائی چاہیے آپ سے، یہ بتائیں علی کہ ہر موقع پر
ہماری ناکامی اور آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہر موقع پر ہماری ناکامی اور آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا تم نے کبھی محمد پر یقین نہ کیا، ہم نے کبھی شک نہ کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تم نے کبھی محمد پر یقین نہیں کیا، ہم نے کبھی شک نہیں کیا۔ جب یہ واپس آئے تو یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا ھذا رجل، یہی تو مرد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد واللہ۔ لطف آ رہا حضرات کو؟ آگے بڑھو۔ میرا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے، اب آپ کا ٹائم ہے۔ اور استاد کہتے تھے خریدار کو دینا، تماشائی کو نہیں۔ تبھی تو دے رہا ہوں، بہت کچھ چھوڑا۔ اب اگلا جملہ سنیے، جب رسول کی تعریف کی، علی کی تعریف کی، کسی موقع میں بیان کروں گا، بہت تاخیر ہو جائے گی۔ ایھا الناس، جو خطبے کو جھوٹا کہا گیا نا، اس کی وجہ یہی تھی۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان جاؤ میں فاطمہ ہوں۔ مجمع بیٹھا ہے مسلمانوں کا، لیکن زہرا مسلمان کہہ کے نہیں بلا رہی۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، زہرا مل جائیں گی آپ کو۔ کیا بات ہے؟ ایھا الناس، یہ خطبے میں ہے، اے لوگو مسلمان کہہ کے نہیں بلایا۔ کیوں؟ اس سے زہرا کو معلوم تھا اس دربار میں بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جن کے دل میں علی سے بغض ہے، اور رسول کہتے ہیں جن میں بغض ہے وہی تو کافر ہے۔ اگر ہم نے آج مسلمان کہہ کے بلا دیا تو عصمت سے سند اسلام مل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میری زبان سے سند اسلام مل جائے گی۔ ایھا الناس، اے لوگوں پر رضی اللہ ٹوٹے ہوئے لوگوں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مسلمان کہیں۔ اعلموا، جانو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ کیوں کہا؟ چونکہ پہچان نہیں رہے تھے۔ میں فاطمہ ہوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ شرح کر دیں، واقعہ بہت سنا ہوا ہے۔ آیت اللہ کاظمی قزوینی لکھتے ہیں کہ ان کی اوقات بتا رہی تھی شہزادی، ان کو سمجھا رہی تھی کہ میں فاطمہ ہوں، میرے مقابلے پر نہ ہوں۔ میں فاطمہ ہوں، میرے مقابلے پر نہ ہوں۔ کیوں؟ مقابلے پر کوئی ٹھکا نہیں، تم دیکھ چکے ہو۔ مقابلے پر میرے کوئی ٹھکا نہیں ہے، تم دیکھ چکے ہو کہ مقابلے پر کتنے بڑے بڑے آئے تھے۔ تمہیں تو سورہ بقرہ یاد نہیں ہے؟ میں کہاں بیٹھے ہیں تم جو مقابلے پہ آ رہے ہو، تمہیں تو سورہ بقرہ یاد نہیں ہے۔ تم اپنی زبان سے کہہ چکے ہو کہ ہمیں تو سورہ بقرہ تک یاد نہیں ہے۔ ذرا انہیں دیکھو کہ نجران کے انصاری تھے۔ معاملہ وہاں کیا ہوا تھا بھائی؟ 40 دن آئے تھے نا مسجد نبی میں، 40 دن میں حسین کو بھی دیکھا تھا، 40 دن میں علی کو بھی دیکھا تھا۔ آئے لیکن وہی لوگ جب میدان میں آئے تو وہاں کون ذات تھی؟
جسے انہوں نے 40 دن نہیں دیکھا تھا، اس ذات کا نام ہے زہرا۔ اللہ اکبر، جنہیں 40 دن نہیں دیکھا تھا اس کا نام ہے زہرا، تو کیا کہہ کے چلے گئے؟ ایسی ہستی دیکھ رہا ہوں کہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ چل جائے، کہہ کے چلے گئے نا۔ ایگریمنٹ میں کیا لکھا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، آئے پہنچے نا۔ ایگریمنٹ میں لکھا تھا نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، قرآن میں ایگریمنٹ تھا، لیکن مقابلے سے ہٹے لعنت نہیں ہوتی۔ زیارت عاشورہ میں ابو سفیان پہ لعنت ہے، پہلے دوسرے تیسرے پہ لعنت ہے، معاویہ پہ لعنت ہے، لیکن نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ میں جو 5ویں امام سے نقل ہے، لعنت کہیں نہیں ملتی، نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں ایگریمنٹ تھا۔ کیوں؟ زہرا کے مقابلے سے ہٹ گئے، مقابلے سے ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے۔ یہ رسول کے رشتہ دار تھے، مقابلے پر آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معیار لعنت کا زہرا کے مقابلے پر آنا ہے، چاہے رسول کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو کہنی اعلموا جانو انی فاطمہ، اب لطف آیا آپ کو، انی فاطمہ، ہٹ جاؤ ورنہ لعنت قیامت تک ہے۔ ابھی محمد، میرا باپ محمد ہے، انی صدیقہ، کیا تاریخ کا چومتا ہوا لفظ ہے، میں صدیقہ ہوں۔ تھک گئے آپ؟ پیچھے والے تو بول ہی نہیں رہے۔ ہو جائے اور آپ سب سے چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، زہرا کی فضائل ہے، یہ میری خطابت نہیں ہے، میں جملوں سے نہیں کھیل رہا ہوں، اس خطبے کی تشریح کر رہا ہوں۔ کیا کہا ہے؟ انی فاطمہ، جانو میں فاطمہ، ہٹ جاؤ۔ ایک نصیحت ہے نا، صدیقہ ہوں۔ بی بی فاطمہ میں اور تمام معصومین میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنے معصوم ہیں نا، سب کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ جتنی معصومہ ہیں مریم اور سب کا نام اللہ نے رکھا ہے، لیکن ایک نام رکھا ہے، زہرا کا اللہ نے 9 نام رکھا ہے۔ کسی موقع پر پڑھ دوں گا، 9 نام ہے، جس میں نام ہے، نام صفت نہیں ہے، نام فاطمہ، اور اس میں صدیقہ۔ نام اسم و مسمہ کی بحث میں یہ ہوتا ہے کہ نام جس کا رکھا جائے تو ضروری نہیں کہ جو نام ہے تو اسی صفت کا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام معذرت چاہتا ہے، شجاع، شجاعت، نام تو شجاع ہے، چھٹی سے ڈر جاتا ہے، نام تو شجاع ہے لیکن چھٹی سے ڈر جاتا ہے۔ نام عالم ہے، ایک لفظ والے کا نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو نام کچھ اور ہے، ذات کچھ اور ہے۔ اہل بیت کے لیے نہیں، جو ذات ہے وہی نام ہے۔ صدیقہ ہے تو صدیقہ ہے، صرف نام نہیں ہے، ذات بھی صدیقہ ہے۔ اچھا، صدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدیق سچ اور جھوٹ میں کیا فرق؟ سچ کی تعریف کیا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے، صبح ہوئی، ایک صاحب نے جو ہو رہا تھا مینو ان بغیر اضافت کیے بغیر گھٹائے بیان کر دیا، وہ سچا چاہتا ہے، وہ سچا چاہتا ہے۔ سچ کی تعریف کیا ہے کہ مطابق واقع بیان ہے، جو ہوا ہے
اس کو مینون بیان کر دے. جھوٹ یہ ہے کہ جو ہوا تھا کچھ تو بیان کچھ اور ہو گیا، یہ جھوٹ ہے. تو سچ بولنے کے لیے واقعے کا ہونا ضروری ہے. پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے. واقعہ ہوگا، جیتے رہو، واقعہ ہوگا تو بیان کرے گا تو سچ ہوگا. تو واقعہ پہلے ہو، بیان بعد میں ہو. لیکن جب یہ لفظ اہل بیت سے وابستہ ہوا اور زہرا سے وابستہ ہوا تو معنی بدل گیا. جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. نہ درزی تھا نہ کپڑا تھا. بچوں سے کہا درزی کپڑا لے کر آئے گا. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل بن کے نہ جانا، درزی بن کے جانا. اس سے کہ صدیقہ ہے. اللہ توجہ فرمائے، بڑا حسین جملہ ہے. اللہ جائیں، ہاں جا، تو اکیلے جائیں نہیں، کپڑا لے کے جا. جنت سے کپڑا اٹھا اور لے کے جا. جبریل تعجب دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے جبریل؟ کہا مجھے سمجھ نہیں آتی پروردگار. کیا سمجھ نہیں آتی؟ کہا کل جب تم آدم کو باہر کر رہا تھا، توجہ فرمائے، کل جب تم آدم کو باہر کر رہا تھا تو کپڑے اتر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا پروردگار چھوڑ دے، کپڑے کے ساتھ جانے دے. تو تو نے کہا تھا جنت کی چیز باہر نہیں جاتی. جنت کی چیز باہر نہیں جاتی. آج کیوں جنت کی چیز باہر جا رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا تجھے جنت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا. جنت کہتے ہی اسی کو ہے جہاں فاطمہ ہو. صبح 4 بجے کی میری فلائٹ، 4 بجے پہنچنا ہے اور ابھی یہاں 11:15 ہو گئے. اگر آپ اجازت دیں تو 2 لفظ کہوں، ورنہ مسائل پہ آ جائیں. نہیں تھکے ہیں تو بول دیں، نہیں تو ایسی صلوات پڑھے ہیں کہ میں 2 لفظ پہنچا دوں جہاں تک مجھے لے جانا ہے. شہزادی دربار میں کیوں گئی تھی؟ بس یہ ٹکرانا تھا آپ کو. کیوں گئی تھی؟ جب احکام شریعہ بیان کیا، نماز کیوں واجب، روزہ کیوں واجب، حج کیوں واجب، زکوٰۃ کیوں واجب، 70 گناہ کبیرہ کا سبب بتائے اس خطبے میں. تو کہتا ہے بی بی آئی کیوں ہے؟ یہ حاکم کہتا ہے بی بی آئی کیوں ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ میں کیوں آئی ہوں؟ بس یہی تکلانا تھا آپ کو. پلٹ کے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن میں کیا کہوں، آپ کے بابا ہی نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو میراث دیتے ہیں نہ کسی سے میراث دیتے ہیں. شہزادی نے اس کو 2 دلیل سے کاٹا. پہلے پوچھا درباریوں سے یہ بتاؤ تمہارے پاس ایک بیٹی ہے اور تمہارے پاس ایک دوست ہے، اہم بات پہلے بیٹی سے کہو یا دوست سے؟ سب نے کہا کہ بیٹی سے کہیں گے. کہ یہ حدیث بابا نے مجھ سے نہیں فرمائی. اس سے کیسے فرمان دی؟ ابھی بھی نہیں پہنچے. صدیق نے دم توڑ دیا. آئے آئے لفظ صدیق نے دم توڑ دیا یہاں پہ، جسے زہرا چھوٹا گئے. اس کے بعد بیوی نے پھر قرآن کی آیت سنائی. کیا کہا؟ ارے قرآن میں لکھا ہے وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ وَدَاؤُدَ، سلیمان کی میراث داؤد کو ملی. سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، میراث دینے والا بھی نبی، میراث دینے والا بھی نبی. پورے قرآن پر یقین ہے؟ آدھے قرآن پر
پھر اس نے حدیث فرمائی، پھر بی بی نے قرآن سنایا. بی بی کھجور کے چند باغ کا مطالبہ کرنے ان بنیاں بقالوں سے نہیں گئی تھی. ارے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو، جس کے مہر میں جنت ہو، وہ کھجور کے باغ کا مطالبہ مقصد نہیں تھا. مقصد ان کے چہرے سے نقاب ہٹانا تھا. کیسے ہٹایا؟ کہ جب بی بی نے قرآن کی آیتیں پیش کی تو یہ مقابلے پر حدیث لے آئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کل رسول کہہ رہے تھے لاؤ کاغذ قلم حدیث لکھ دیں، لاؤ کاغذ قلم، لاؤ کاغذ قلم حدیث لکھ دیں، تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ قرآن کافی ہے. آج جب میں قرآن سے دلیل دے رہی ہوں تو یہ حدیث لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان کا ایمان نہ حدیث پر ہے. بلندر صلوات پڑھیں. بلندر صلوات پڑھیں محمد. لطف آیا؟ یہ ہے شہزادی کا وہ خطبہ جس کی صرف میں نے ہیڈ لائن پڑھی ہے. عظیم ترین خطبہ ہے، لیکن اتنا بغیرت ہو جائے گا مسلمان، اس کی امید نہیں تھی. شہزادی جب واپس گئی اس خطبے کے بعد گھر میں تو علی کو دیکھ کے بہت روئی. بہت روئی. زہرا سے پوچھا مولا نے کیا بات ہے زہرا، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ ہمیں جھٹلایا گیا. علی یہ لوگ اتنا گر جائیں گے مجھے امید نہیں تھی. سنو گے مسائل میں کہ اتنی گر گئے تھے کہ ہمیں امید نہیں تھی. علی میں کھڑی رہی، بہت دیر تک کھڑی رہی، کسی نے ہمیں بیٹھنے کو بھی نہیں کہا. اللہ اکبر. کتنا یہ بغیرت معاشرہ تھا. آپ اس شہر میں، اس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ گزرے نا کوئی عورت کو دیکھیں کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، آپ پوچھ لیں بیوی مدد چاہیے. انہیں پتہ تھا کہ جو آئی اس کی پسندی ٹوٹی ہوئی ہے. بیوی بیمار ہے، انہوں نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا. اور یہ جملہ میرا ہے، تاریخ نہیں ہے، تقریباً اندازہ میں کہہ رہا ہوں 2.5 گھنٹہ کھڑی رہی. ایک بار کاندھے پر ہاتھ رکھ کے مولا کائنات نے کہا زہرا اللہ کے راہ میں یہ امتحان بہت چھوٹا ہے. بیوی نے علی کو دیکھا اور دیکھ کے پھر رونے لگی. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا علی مجھے پتا ہے میں بہت دن تک زندہ نہیں رہوں گی. علی مجھے تیرا خیال آ رہا ہے. میری زندگی میں تو یہ خیال کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد تجھ پہ کیا گزرے گی. علی نے کہا پھر کہا میں دیکھ رہی ہوں یہ زہرا سلام اللہ علیہ کا درد تھا کہ مدینے میں لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، اور علی اگر تم سلام کرتے ہو لوگ جواب نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے میں نے اسی لیے کہا اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس غم کو سناؤ.
سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جب زہرا سلام اللہ کی شہادت کے بعد امام حسن مدینے میں تھے، جب اس شخص کو دیکھتے تھے جس نے دروازہ گرایا ہے تو امام حسن علیہ السلام راستہ بدل دیتے تھے۔ تو سلمان فارسی نے پوچھا مولا اس کو دیکھ کے آپ راستہ کیوں بدلتے ہیں؟ تو امام حسن کہتے ہیں کہ سلمان کیا بتاؤں، جب اس کو میں دیکھتا ہوں نا تو میری ماں کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ جزاکم ربکم روم وزیدو ایام فاطمہ کی آخری مجلس ہے، زہرا آپ کو اجر دے گی، امام زمانہ آئے ہوں گے، امام زمانہ کا جملہ سنیں گے۔ علماء کہتے ہیں جب مولا یہ جملہ کہتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام اپنی ماں پر، میری جدہ زہرا پہ سلام، میری ماں پہ سلام۔ کہیں تم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ 18 سال کی عورت عصا کے سہارے چلتی؟ اتنا ظلم کیا ہے اللہ۔ جناب زینب بیان کرتی ہے میرا بابا میری ماں کی شہادت کے بعد 28 سال زندہ تھے، علی 28 سال زندہ رہے۔ ہر روز میں دیکھتی تھی کہ میرے بابا سر کو جھکاتے تھے، وہ سوچتے تھے اور کہتے تھے ہائے زہرا، نہ جانے کون سی مصیبت تھی جسے علی پوری زندگی یاد رکھے۔ غیرت مند مجمع ہے، علی کے چاہنے والے ہو نا، زہرا کے غلام ہو، غیرت مند ہو۔ غیرت مند کو بہت تعریف چبھے گی روایت، میں چاہتا ہوں اسے رلانے کے لیے پڑھتا ہوں، ورنہ میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھل کے اس بیوی کا مسائل پڑھ سکوں۔ بیوی کی شہادت کے 25 سال کے بعد جب مولا کائنات کوفہ میں موجود تھے تو کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا ایک سوال کا جواب ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ غیرت مند مرد پر مصیبت کا وقت کب پڑتا ہے؟ سادات ہمیں معاف کر دینا، بہت سخت مجمل ہے۔ غیرت مند مرد پر مصیبت کا وقت سب سے بڑا کون ہے؟ مولا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مولا نے کہا تم بتاؤ کہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ خوددار انسان اس کے بچے بھوکے ہوں اور بھوک کی بنا پہ خودداری کو توڑنا پڑے۔ مولا نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو لوگوں نے کہا مولا آپ ہی بتائیں کہ غیرت مند مرد پر سب سے مصیبت کا وقت کیا ہے؟ مولا نے نظر امین ہے وہ شمال ہے، مولا نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور کمبر سے پوچھا حسنین تو نہیں ہے؟ حسنین تو نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ غیرت مندو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کہتے ہیں غیرت مند مرد پر مصیبت کا وقت وہ ہے کہ جب وہ کسی وجہ سے گھر میں بیٹھا رہ جائے اور اس کی بیوی پر دوسروں کا ہاتھ اڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر میں بیٹھا ہو اور اس کی زوجہ پر غیروں کا ہاتھ اڑ جائے۔ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں کہاں ہاتھ اٹھا؟ سیدو سن نہیں سکتے ہو، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہاں ہاتھ اٹھا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ شخص دروازے پر آیا ہے، زہرا سے کہتا ہے مجھے اندر جانا ہے۔ بیوی نے کہا اندر نہیں آنے دیں گے، علی نہیں جائیں گے، آگ لگا دیں گے، دروازہ توڑ دیں گے۔ آیت اللہ میان جی جنہوں نے 12 کتابیں لکھی ہیں تقریباً شہزادی کی شہادت پہ، وہ یہ بات روایت کر رہے ہیں، میں نے ان سے سنا ہے، یہ بات مجلس میں سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیوی نے دیکھا کہ کہیں اس کو وجہ نہ مل جائے دروازہ توڑنے کی، تو دروازے کا 2 پل تھا، بیوی نے ایک پل کھول دیا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ اندر جائیں تو بیوی نے اپنا ہاتھ لگا دیا۔ کہا کھولا ہے اتمام حجت کے لیے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔
اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں. بیوی نے کہا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. سنو گے زمین اور آسمان نے کیا منظر دیکھا. اس ملعون نے کہا اپنے غلام سے کہ بی بی کے ہاتھ میں تازیانہ مانگو. اللہ اکبر. بی بی کے ہاتھ پر تازیانہ مانگ. وہ لکھتے ہیں کہ جو اس غلام کے ہاتھ میں تازیانہ تھا وہ خزیان کی لکڑی کا تھا، اور خزیان کی لکڑی کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں. وہ تازیانہ بیوی کے ہاتھ پہ پڑنے لگا. جب تک بیوی برداشت کر سکتی تھی برداشت کیا، دروازے کو بند کر دیا. پوچھ کے بند کھڑی ہو گئی. دروازے پر اتنا دھکا لگا کہ دروازہ پہلو پہ گرا. آیت دمیانتی کہتے ہیں زینب نے جب یہ منظر دیکھا دوڑی دوڑی باپ کے پاس گئی، گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا بابا میری ماں کو بچا لو، بابا میری ماں کو بچا لو. علی تڑپ گئے. یہی وہ زینب ہے کہ جب جنازہ اٹھنے لگا، ماں کا جنازہ اٹھنے لگا، زینب نے علی کا دامن پکڑا. اے میرے بابا میری ماں کو نہ لے جاؤ. علی نے گلے سے لگا لیا. میں کہوں گا اے زینب آج آپ رو رہی ہے تو گلے سے لگایا جا رہا ہے. آئے کربلا کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی گوڑے مارتا. ہماری نسلوں میں اس ولایت کو قائم فرما. اس منظومہ کے صدقے میں تمام جوانوں کی حفاظت، جن علماء نے یہاں پہ اور کہیں بھی شرکت کی، مجالس میں خدمت کیا، علماء، ذاکرین، خطبہ، شعراء، مرثیہ خان، نوحہ خان، ماتم کرنے والے ماتمی، بارگاہوں کی خدمت کرنے والے، اس ایام فاطمیہ میں جس جوانوں نے، جنہوں نے بھی جس طرح سے حصہ لیا ہے، لائیو پیش کرنے والے چینل والوں نے، پروردگارہ ان کی خدمات کو قبول فرما. دنیا میں ہمیں اس کا عوض کچھ نہیں چاہیے، بس جب تک زندہ رکھ عزت و شرف کے ساتھ، موت آئے تو ان کی ولایت، اشارے قبر کے وقت، حساب و کتاب کے وقت، محشر میں پروردگارہ بی بی کے کرم سے محروم نہ فرما. پروردگارہ اس پرسے سے ماہ زمانہ کو راضی فرما. حاضرین کے تمام مرادوں کو بی بی زہرا کے صدقے میں پورا فرما. پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ، بی بی زہرا کی مظلومی کا واسطہ، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما. پروردگارہ اس پرسے زمانہ کی خدمت میں قبولیت کا شرف عطا، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانے ساتھ میں شامل